روشنی کا سفر. یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو. دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو. لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے. قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے. بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے. پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی. بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے. لڑکے حکومت کرنے لگیں گے. تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی. ناپ تول میں کمی کی جائے گی. لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی. قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، یعنی گا گا کر پڑھیں گے. ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی. فقہا کی قلت ہوگی. علماء کو قتل کیا جائے گا. ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا. اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے. بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی. مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی. سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو. طلاقوں کی کثرت ہوگی. نیک لوگ چھپتے پھریں گے. کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا. لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. شراب کا نام نبید، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا. سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی. بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی. دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی. اچانک اموات کی کثرت ہوگی. لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے. ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے. مٹک مٹک کر چلیں گے. لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے. یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے. مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا. مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا. یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں. کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی ابھی ابتدائی مرحلے. یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو. دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو. لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے. قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے. بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے. پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی. بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے. لڑکے حکومت کرنے لگیں گے. تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی.
नाप तोल में कमी की जाएगी, लिखने का रवाज बहुत बढ़ जाएगा, मगर तालीम सिर्फ दुनिया के लिए हासिल की जाएगी। कुरान को गाने बजाने का आला बना लिया जाएगा, यानी गा गा कर पढ़ेंगे। रिया, शोहरत और माली फायदे के लिए कुरान को गा गा कर पढ़ने वालों की कसरत होगी। फुकाहा की किल्लत होगी, उलमा को कत्ल किया जाएगा। उन पर ऐसा वक्त आएगा कि वो सुर्ख सोने से ज्यादा अपनी मौत को पसंद करेंगे। इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार कहा जाएगा। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा। अजनबी लोगों से हुस्न सलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किए जाएंगे। बीवी की इताअत और मां बाप की नाफरमानी की जाएगी। मस्जिदों में शोर व शगब और दुनिया की बातें होंगी। सलाम सिर्फ जान पहचान के लोगों को किया जाएगा। हालांकि सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए, चाहे उससे जान पहचान हो या ना हो। तलाकों की कसरत होगी। नेक लोग छुपते फिरेंगे। कमीने लोगों का दौर दौरा होगा। लोग फख्र और रिया के तौर पर ऊंची ऊंची इमारत बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। शराब का नाम नबीद, सूद का नाम नफा और रिश्वत का नाम हदिया रखकर उनको हलाल समझा जाएगा। सूद, जुआ, गाने बजाने के आलात, शराबखोरी और जिना की कसरत होगी। बेहयाई और हरामी औलाद की कसरत होगी। दावत में खाने पीने के अलावा औरतें भी पेश की जाएंगी। अचानक अमवात की कसरत होगी। लोग मोटी मोटी गद्दियों पर सवारी करके मस्जिदों के दरवाजों तक आएंगे। उनकी औरतें कपड़े पहनती होंगी, लेकिन लिबास बारीक और चुस्त होने की वजह से नंगी होंगी। उनके सर बुख्ती ऊंटों के कुहानों की तरह होंगे, यानी वो इस तरह बाल बनाएंगी तो ऊंट के कुहान नजर आएंगे। मटक मटक कर चलेंगे, लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगे। ये लोग न जन्नत में दाखिल होंगे न उसकी खुशबू पाएंगे। मोमिन आदमी उनके नजदीक बांदी से भी ज्यादा रजील होगा। मोमिन इन बुराइयों को देखेगा मगर रोक नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा। ये तमाम अलामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में बयान फरमाई जब इनका तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन आज हम अपनी आंखों से इन सब को देख रहे हैं। कोई अलामत अपनी इंतहा को पहुंची हुई है।